للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے جمعے میں کوشش ہوگی کہ علم کے تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں، چونکہ علم کا آغاز یعنی علم حاصل کرنے کا مدرسہ کھلنے کا آغاز ہے، شروعات ہے. اسی طرح دینی دنیاوی علم یعنی عصری علوم، اسکول کا علم ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد اس کی بھی شروعات ہوگی. اسی مناسبت سے علم کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں کی جائیں گی. در حقیقت ہماری کامیابی اعمال صالحہ میں ہے کہ نیک عمل کریں گے، نیکی کریں گے اور شریعت کے موافق زندگی گزاریں گے، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے. شریعت کے موافق زندگی گزاریں گے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ شرعی چیز کیا ہے، غیر شرعی چیز کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کا پتہ کیسے چلے گا جب تک اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا. اگر ہمیں علم ہوگا، جانکاری ہوگی، تبھی صحیح طور پر ہم شریعت کی روشنی میں عمل کر سکیں گے اور کامیابی ملے گی. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. یہاں علم سے مراد ضروری علم یعنی دین کے جو بنیادی علم ہیں، نماز، اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے علاوہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز ہو سکے، اس کو ہم جان سکیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یا اسی طرح یہ جائز ہے، ناجائز ہے. ان تمام کے تعلق سے بنیادی علم، بہت زیادہ تفصیلی علم تو نہیں ضروری ہے، لیکن بنیادی علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اتنا جاننا ضروری ہے. پہلی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ پہلے کیا تھا. علم کا اتنا زیادہ دورہ نہیں تھا. لوگ جاہل زیادہ تر ہوتے تھے، اکثر و بیشتر جاہل ہوتے تھے. آسمانی علوم یا اللہ کی کتاب سے دور ہوتے تھے، ناواقف ہوتے تھے، جانکار نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کتنی برائیاں ان کے اندر تھیں. کون سی برائی پہلی امتوں میں، پہلی قوموں میں نہیں تھی. ہر برائی سے تو گزر رہے تھے. پیڑ کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، کوئی پہاڑ ہے اس کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، یعنی ہر بڑی چیز کو اپنا خدا بنا بیٹھے تھے. اس کو خدا کہتے تھے کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں، یہ ہمارے خدا ہے. اپنے ہی ہاتھ سے
ایک تصویر، ایک مورت بنا کر کے پھر اسی کی تعظیم تکریم اور اسی کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیتے تھے. اپنے ہی ہاتھ سے بناتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا بھگوان ہے. اور کچھ ایسے سسٹم تھے، اتہاس اٹھا کر کے جب پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا اس وقت کا دور تھا کہ بڑے بڑے چودھری، اس وقت کے بڑے بڑے برہمن، اونچی ذات والے نیچی ذات کو پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے. تخصیص علم کر رکھے تھے، یعنی علم خاص کر رکھے تھے کہ فلاحی آدمی، فلاحی برادری کے لوگ، فلاحی خاندان کے لوگ، فلاحی قبیلے کے لوگ علم حاصل کر سکیں گے. ان کے علاوہ کسی کو علم حاصل کرنے کا کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی نہیں علم حاصل کر سکتا. اگر پتہ چلتا تھا ان برہمنوں کو، ان چودھریوں کو اور ان سرداروں کو کہ فلاں شخص علم حاصل کر رہا ہے، جانکاری حاصل کر رہا ہے، تو اس کے انگوٹھے کو کاٹ دیا کرتے تھے یا کسی طرح سے سزائیں دیا کرتے تھے. وہ دورہ تھا. اور جب جاہل ہوتے تھے تو دنیا بھر کے رسومات، خرافات، بدعات، توہمات، یہ جتنے بھی جو رسوم ادا کیے جاتے ہیں، ان کی جڑ میں جائیں تو یہی جہالت ملے گی. ہر رسومات، خرافات، بدعات، توہمات کی بنیاد ہی جہالت پر ہے. آدمی جب جان جائے گا تو رسموں سے نکل آئے گا، آدمی جب جان جائے گا تو بدعات سے نکل آئے گا، آدمی جب جان جائے گا تو خرافات سے نکل آئے گا، آدمی جب جان جائے گا تو بہت سے توہمات اور بہت سی شرکیہ چیزوں سے نکل آئے گا، باہر آ جائے گا، بچ جائے گا. نہیں جانتا ہے تو وہ کیے جا رہا ہے، اور لوگ کیے جا رہے تھے. اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دیا، جو میسج دیا، وہ پڑھنے کا میسج دیا. اس کی اہمیت کو ہم جان سکتے ہیں کہ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے. کسی اور کا بھی میسج آ سکتا تھا آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. بہت سی برائیاں تھیں، بہت سے کرنے والے کام تھے، بہت سے کرنے والے کام تھے. 40 سال ہمارے نبی مکۃ المکرمہ میں گزار چکے تھے، اور ہمارے نبی کو لوگ صادق اور امین بھی کہنے لگے تھے. ہمارے نبی کا ساتھ دینے والے نوجوان بھی بہت سے تھے، بہت سے کرنے والے کام تھے. ہمارے نبی چاہتے تو نوجوانوں کو لے کر کے، اپنے دوستوں کو لے کر کے، سب سے پہلا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو مسجد سے ہٹا دیتے، یعنی اللہ کے گھر سے اس کو باہر کرتے. بے پناہ عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا. عورتیں سسک سسک کر کے زندگیاں گزار رہی تھیں، گھٹ گھٹ کر کے مر رہی تھیں. بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا. اتنے بھیانک جرائم ہو رہے تھے. یہ سب بھی کرنے والے کام تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جو میسج دیا گیا، پہلا کرنے کا کام جو بتایا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محبوب نبی، اپنے رب کا نام لے کر کے پڑھنا شروع کیجئے. پڑھنے کا پیغام اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ پڑھائی کو عام کریے، ایجوکیشن کو عام کیجئے. پڑھنے کی ترغیب دیجئے اور خوب پڑھیے، اللہ کا نام لے کر کے پڑھیے. وہ پڑھائی پڑھیے، وہ علم حاصل کریے کہ جس علم کے ذریعے خدا کی معرفت نصیب ہو، خدا کی ذات سے قرب نصیب ہو، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی جس علم سے حاصل ہو جائے، اس علم کو حاصل کرو اور پڑھو. پڑھنے کا پیغام اللہ کی طرف سے محبوب نبی کو سب سے پہلے دیا گیا. اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو وہی کہ لوگ پڑھیں تو پڑھ کر کے لوگوں کو جانکاری ہوئی. جانکاری جب ہوئی تو بتوں سے بھی باز آ گئے، بہت سے رسومات سے بھی باز آ گئے، بہت سے برائیوں سے، جرائم سے، گناہوں سے باز آ گئے، کیونکہ جب تک نہیں جانتے تھے کر رہے تھے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا پارٹ، بہت اہم پہلو، بہت نمایاں کارنامہ، بہت بڑا ہمارے نبی کی جد و جہد بہت بڑی علم کے تعلق سے ہے، پڑھائی کے تعلق سے ہے، ایجوکیشن کے تعلق سے ہے۔ حضور نے تو ایجوکیشن کو، تعلیم کو اتنا فوکس کیا کہ جنگ بدر میں بہت ہی خونخوار اور بہت ہی خطرناک قسم کے جنگجو دشمنوں کے طرف سے قید ہو گئے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان میں سے جو کوئی پڑھنا جانتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو، یعنی مسلمانوں میں جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ لوگ ان کو پڑھا دیں، اور پڑھا کر کے اس کے بعد وہ آزاد کر دیے جائیں۔ جنگی قیدی خطرناک قسم کے دشمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس بنیاد پر آزاد کر دیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو، کچھ مسلمانوں کو پڑھا دیا۔ پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کارنامے کو ہم نے تو اس کو سمجھا ہی ہے، غیروں نے بھی اس کو محسوس کیا ہے۔ ایک فرانسیسی اسکالر ہینگری نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کی تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ اس کے یہ الفاظ انگریزی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ انسان پہلے کسی اور کے رخ پر تھا، کسی اور طرف جا رہا تھا انسان، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو اتنا عام کر کے، علم کو اتنا عام کر کے لوگوں میں علم کا دورہ آ گیا، علمی انقلاب برپا کر دیا، اور لوگ جاہلیت سے نکل کر کے انسانیت ایک الگ رخ پہ آ گئی اور صحیح رخ پہ آ گئی۔ اسی کارنامے کو ایک برٹش جرنلسٹ نے لکھا، اس کی کتاب انگریزی میں، اس کا ترجمہ اردو میں ہے۔ اس نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کو، علم کو عام کر کے انسانوں کے مقام کو بلند کر دیا، انسانوں کے مقام کو بلند کر دیا۔ آگے لکھا وہ اس وجہ سے کہ لوگ ایجوکیشن سے دور تھے، علم حاصل کرنے سے دور تھے، پڑھنے سے، پڑھائی سے دور تھے، تو جہاں ادھر ادھر سر کو جھکا رہے تھے، اپنا بھگوان بنا رکھے تھے، خدا سمجھ رہے تھے، پہاڑوں کو اور بڑے بڑے پیڑ کو، پتھروں کو وغیرہ وغیرہ، بڑی تمام چیزیں وہ اپنا بھگوان سمجھ رکھے تھے، خدا سمجھ رکھے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ اس طرح انسان جو اتنا اشرف المخلوقات ہے، انسان جگہ جگہ اپنے سر کو جھکا کر کے انسان ذلیل ہو رہا تھا، انسانیت ذلیل ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ تمہارے بھگوان نہیں ہے، تم پڑھو، تم جانکاری حاصل کرو کہ یہ تمہاری خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کائناتی چیزوں کو بنایا ہے، وجود بخشا ہے، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں در کے سامنے انسانوں کا جو سر جھک رہا تھا، اس سر جھکانے سے بچا کر کے ایک خدا جو وحدہ لا شریک ہے اور جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے سامنے حقیقتاً سر جھکنا چاہیے ہمارا، انسان کو جس کا نام لینا چاہیے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، اس ایک ڈگر اور ایک در کا راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور بتایا کہ پڑھو تاکہ تمہیں جانکاری حاصل ہو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا کارنامہ کہ علم کو اتنا عام کیا، اتنا تام کیا، اور اس کو جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے اور قبر میں جانے تک، یعنی پوری زندگی علم حاصل کرتے رہو، علم کے حاصل کرنے کا جذبہ پوری زندگی موجود رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم
ولو بالصین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چائنا جانا پڑے، یعنی دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑے، کسی اور ملک میں جانا پڑے ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو تم سفر کرو، جاؤ علم حاصل کرو۔ اہل علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم، ایک فقیہ، ایک جانکار، ایک عبادت گزار، ایک عابد پر شیطان کے لیے اتنا غالب ہے، اتنا حاوی ہے اور اتنا سخت ہے کہ 1000 عابد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1000 عابد کے برابر ایک پڑھا ہوا شخص ہے، یعنی شیطان کے لیے ایک پڑھے ہوئے شخص کو بہکانا، گمراہ کرنا اتنا مشکل ہے۔ علم کی فضیلت کے سلسلے میں جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک عالم کی مجلس میں بیٹھ جانا 60 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی فقہ کے ایک باب کو سیکھ لینا، یاد کر لینا، سمجھ لینا، یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ کچھ سیکھو، کچھ جانو، پڑھو۔ ایک باب صرف، یعنی مثال کے طور پر تیمم کوئی سیکھ گیا، جان گیا کہ تیمم کب کرا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، بس اتنا ہی جان لیا، اس کو جانکاری ہو گئی، کسی سے حاصل کر لیا، تو یہ اتنی اہمیت ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے یہاں کہ وہ اگر 1000 رکعت نفل نماز پڑھتا اس کو اتنی فضیلت نہیں ملتی جتنی اتنی فضیلت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ ایک تیمم کرنا سیکھ گیا اور تیمم کے مسائل سے واقف ہو گیا۔ اتنا اہم ہے۔ اسی وجہ سے بہت مشہور روایت ہے شیطان کے بارے میں، سب سے زیادہ خوشی شیطان کو، ابلیس کو اس وقت ہوتی ہے جب کسی طالب علم کو بہکا دیتا ہے، علم سے روک دیتا ہے، ایجوکیشن پڑھائی سے روک دیتا ہے، کھیل میں لگا دیتا ہے، دنیا داری میں لگا دیتا ہے، پڑھنے نہیں دیتا۔ شیطان اگر یہ کام کر جاتا ہے تو اس کا سردار ابلیس، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر جانکاری ہو گئی، علم حاصل ہو گیا، پڑھ لیں گے تو ان کو گمراہ کرنا، بہکانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ دنیاوی مثال لے لیں کہ خدا کا خوف، اگر خدا کی معرفت ہوگی، خدا کے بارے میں علم ہوگا تو اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ دنیاوی مثال کوئی ڈی ایم یا بڑا کوئی ادھیکاری، کوئی بڑے پوسٹ پہ رہنے والا، جب اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی رعایت کرتے ہیں، اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک میرے بندوں میں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ یہ ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم آپ کہتے تو ہو سکتا ہے جھوٹے کہہ سکتے کہ علماء کہاں ڈرتے ہیں اللہ سے، ان کے دل میں کہاں خدا کا خوف ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں مجھ سے۔ علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں اپنا نائب بنانے والا، پیدا کرنے والا ہوں۔ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے پیدا کر کے خون خرابہ مچائیں گے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خاموش رہو فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
وعلم آدم الاسماء، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا کہ جب میں نے آدم کو پیدا کیا، آدم پیدا ہو گئے، وعلم آدم الاسماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، ان کو پڑھایا۔ اسی لیے قرآن کی اس آیت میں غور کرنے کے بعد نتیجہ اخذ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہوا ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا ہوا ہے۔ عرش پہ مدرسہ کھلا ہے، پڑھانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ طالب علم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور کیا پڑھایا گیا؟ وعلم آدم الاسماء، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کا علم پڑھایا گیا، صرف دینی علم نہیں، دنیاوی بھی علم۔ اسی لیے دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم بھی ضروری ہے، لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے کہ علم دین کا جو علم ہے یہ مقصد زندگی ہے، یہی مقصد زندگی ہے، اور جو دنیاوی علم ہے، اسکول کا علم ہے، وہ ضرورت زندگی ہے، زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں، ایک پیشہ ہے، ایک ہنر ہے کہ فلاں چیز کا علم حاصل کر لیں گے تو دنیا کے اندر وہ کام کر سکیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ڈاکٹری کا علم حاصل کریں گے تو ڈاکٹری والا، انجینئر والا، وغیرہ وغیرہ تمام کام وہ اگر علم حاصل کریں گے تو دنیا میں وہ کام کر سکیں گے۔ یعنی وہ دنیاوی کام کے انجام دینے کے لیے وہ علوم، یعنی علوم عصریہ ہیں، دنیاوی علوم ہیں۔ مگر جو اصل اور اہم علم ہے وہ علم دین ہے، جو مقصد زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو جگہ جگہ بیان کیا تاکہ میری امت کے لوگ جاہل نہ رہیں۔ جب جاہل رہیں گے تو تمام طرح کی برائیاں ہوں گی، تمام طرح کے رسومات ہوں گے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جب بھی علمی انحطاط ہوگا، یعنی علمی زوال ہوگا، غلط قدم اٹھیں گے۔ علم میں پختگی اور علم میں گہر و گہرائی ضروری ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے علم حاصل کریں کہ گہرائی اور گہرائی ہو علم میں۔ قرآن اور حدیث کے جو جملہ علوم ہیں وہ تمام علوم سے بہریاب ہوں۔ آج کتنے نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، ان کی رہبری، رہنمائی، ان کی نشاندہی کیسے ہو سکے گی؟ اگر علم سے دوری ہوگی، ہمیں جانکاری نہیں ہوگی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم نہیں جان سکیں گے تو کتنے یہ برائیاں جو ہو رہی ہیں آج، میں تفصیل کے ساتھ نہیں بتانا چاہتا۔ آج جو طرح طرح کے لوگ فتوے دے رہے ہیں، جس کو دیکھو وہی مسئلہ بتایا جا رہا ہے اور پڑھا کچھ نہیں ہے، اور بتا جو رہا ہے وہ غلط بتایا جا رہا ہے، غلط بتا رہا ہے۔ یہ سب علمی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے لیے ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ جذبہ رکھنا چاہیے اپنے اندر کہ ہم خود زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو بہت ہی فوکس کیا ہے، ایجوکیشن کو بہت ہی فوکس کیا ہے۔ ہم ان نبی کے ماننے والے ہیں تو ان کے پیروکار ہیں، تو ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خود علم حاصل کریں، قرآن کی علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، فقہ کا علم حاصل کریں، یا اگر ہم نہیں کسی طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی اولاد کو اس سے جوڑیں، اس علم سے لگائیں، محدث بنائیں، مفسر بنائیں، فقیہ بنائیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کا علم اگر ہم اپنے بچوں کو دلا دیں گے، مدرسے میں لگا دیں گے تو مستقبل ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے علم اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ کیا ہوگا مستقبل جب قرآن میں نہیں رہے گا، حدیث میں نہیں رہے گا تو پھر کہاں مستقبل ہوگا؟
یہ ہمارے یقین کی کمزوری اور عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہم سوچتے ہیں۔ کاش کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نہیں پڑھ سکے تو اپنی اولاد کو ہم ضرور محدث، مفسر، فقیہ یا زبردست قرآن کا علم ان کو ہم دلائیں گے، تاکہ وہ آگے چل کر کے خود اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو صحیح رہنمائی کریں گے۔ ابھی مدرسے کا چونکہ آغاز ہوا ہے، مدرسے ہر طرف کھلے ہوئے ہیں اور داخلہ جاری ہے، ہر طرف داخلہ لیا جا رہا بچوں کے پڑھائی کا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ سوچیں، اس طرف آئیں، قدم بڑھائیں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں، تاکہ مدرسے میں جا کر کے ہمارا بچہ بہت سی جہاں برائیوں سے، گناہوں سے ایک طرف بچ جائے گا، وہیں دوسری طرف بہت سے علوم حاصل کرے گا۔ یہ سنتوں کے مسائل ہیں، یا اسی طرح مسنون دعائیں ہیں، نماز کے مسائل ہیں، تمام طرح کے جو ضروری بنیادی علوم ہیں یہ ہمارے بچے مدرسے میں جا کر کے حاصل کر سکیں گے۔ لیکن بے فکری ہے، کوئی توجہ نہیں ہے کہ کم سے کم ہمارے بچے جا کر کے کچھ حاصل کر لیں، کچھ پڑھ لیں۔ آگے چل کر کے جو ارتداد اس وقت اتنا زیادہ ہے، لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے ہندو ہو رہے ہیں، دوسرے دھرم کو اپنا رہے ہیں، اتنا کمزور سمجھ رہے ہیں، یہ ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہمارے قوم کے نوجوان لڑکیاں سمجھی ہی نہیں، لڑکے سمجھے ہی نہیں، اسی وجہ سے دن بدن اتنی تیزی کے ساتھ دوسروں کے مذہب کو اختیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ فکر کی بات ہے۔ ہمارے مذہب سے زیادہ مذہب کس کا اتنا اچھا ہے؟ صاف و شفاف اور آیا کم سے کم جانے تو اس کی خوبیوں کو، اس کے کمالات کو، لیکن جب پڑھیں گے تب تو جانیں گے۔